قرآن مجید فرقان حمید کی یہ چھوٹی سی سورہ ہے، لیکن اپنے اندر ایک بہت بڑا مضمون، معنی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا سمندر اپنے اندر رکھتی ہے۔ آپ اور میں اس وقت غفلت میں مبتلا ہیں، دنیا کی مصروفیات میں ہم غرق ہیں، آخرت بالکل بھول بیٹھے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ جہنم سے بچنے کی کوشش تک نہیں کرتے۔ رمضان المبارک ابھی گزرا ہے، آپ نے، میں نے پوری کوشش کی، لیکن ہم میں سے کچھ لوگوں نے اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑے واضح الفاظ میں پھر فرما دیا، والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، والعصر، قسم ہے مجھے عصر کے وقت کی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے عصر زوال کے وقت سے لے کر غروب آفتاب کے وقت تک کو عصر کہتے ہیں۔ والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، تباہی کے اندر جا رہا ہے۔ اب یہ لفظ جو ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت خود ہی فرما رہے ہیں کہ انسان تو گھاٹے میں جا رہا ہے، تو خسارے میں جا رہا ہے۔ خسارے میں اور گھاٹے میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ تو اپنی آمد کو، جو دنیا میں تیری آمد ہوئی ہے، اس کے مقصد کو بھول گیا ہے۔ تیرا مقصد اس دنیا میں آنے کا یا تجھے بھیجنے کا وہ یہ نہیں ہے جس میں ہم مصروف ہیں۔ آپ کے میرے یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا رب راضی ہو جائے، اور رب کو راضی کرنے کے لیے ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ جن لوگوں نے کوشش کی وہ تو اس دنیا میں نام کما گئے، اور آخرت میں بھی ان کے مرتبے بلند ہوں گے۔ اب آپ کے لیے، میرے لیے کیا سبق ہے اس کے اندر؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب جس کو اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ انسان تو گھاٹے میں ہے، تو پھر اس گھاٹے کے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہر کام کا، ہر مسئلے کا حل بتایا ہے۔ گھاٹے سے بچنے کا بھی ایک طریقہ بتا دیا۔ کاش آپ اور میں اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ یہ چھوٹی سی سورہ ہے، میں حدیث پڑھ رہا تھا، بلکہ آج صبح ہی پڑھی ہے حدیث، میں نے رات ہی پڑھی ہے میں نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ معمول تھا، کچھ صحابہ کا، کہ وہ جب ایک دوسرے کو ملتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد یہ ایک دوسرے کو سورت سناتے تھے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی انسان کس طرح گھاٹے میں ہے۔
وہ ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے کہ ہم گھاٹے میں ہیں، لیکن آگے حل بھی چونکہ اللہ رب العزت نے بتایا ہوا ہے، وہ بھی ساتھ جب وہ ایک دوسرے کو سناتے تھے تو ان کے حوصلے بلند ہوتے تھے، اور وہ پھر اس جستجو میں لگ جاتے تھے، کوشش میں لگ جاتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس گھاٹے سے بچ جائیں۔ اور ان لوگوں کے اندر یعنی صحابہ کرام کے اندر اتنی زبردست جستجو ہوتی تھی کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اصحاب صفہ تھے، اصحاب صفہ انتہائی غریب لوگ، غریب صحابی جو بڑی دور دراز سے آیا کرتے تھے اور ان کا کوئی گھر بار ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ مسجد نبوی کے اندر آج بھی وہ چبوترا موجود ہے، 2 فٹ اونچا ہے اور چھوٹی سی جگہ ہے، اس پہ وہ موجود رہتے تھے ہر وقت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دیتے تھے وہ سنتے رہتے تھے، اور صدقہ خیرات جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب کو دے دیتے تھے۔ غریب لوگ تھے۔ ایک دن وہ پہنچے، میں عرض کر رہا ہوں ان کے اندر نیکی کمانے کی کوشش جستجو کتنی تھی، ہمارے اندر تو ہے ہی نہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غریب الوطن ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ہم خیرات کر سکیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ دے سکیں، اور یہ جو امیر لوگ ہیں یہ تو خیرات بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور ثواب کما لیتے ہیں، ہم محروم ہو جاتے ہیں اس ثواب سے۔ یا رسول اللہ کو ایسا حل بتائیے کہ ہم بھی ان کے برابر کم از کم نیکیاں کما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، آپ نے فرمایا اچھا اس طرح ہے کہ تم نماز سے جب فارغ ہوا کرو تو اللہ کا ذکر بیان کیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ رب العزت ان سے بھی زیادہ تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب ان اصحاب صفہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فارمولہ بتایا ہے نا نیکیاں کمانے کا، یہ امیر لوگوں کو پتہ نہ چلے، ہم چپکے سے چھپ کر یہ عبادت کرتے رہیں گے تاکہ ہماری نیکیاں ان سے بڑھ جائیں۔ یہ ہوتی تھی جستجو، ہماری جستجو کیا یار اس سے مال ہمارا زیادہ ہو، کوٹھی بنگلہ ہمارا اس سے بڑا ہو، نیکیوں کی تو ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ صحابہ کو یہ فکر ہوتی تھی، روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ اصحاب صفہ وہ چھپ کر مسجد نبی کے کونوں میں بیٹھ کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ پڑھتے رہتے تھے۔ اب جو امیر صحابہ تھے انہوں نے بڑے غور سے دیکھا کہ یہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ چھپ کر کوئی کام کرتے ہیں، کیوں نہ ہو ان کی ٹور لگائی جائے، دیکھا جائے کہ یہ کیا کرتے ہیں، لگتا ہے کوئی عبادت کرتے ہیں ہم سے چھپ کر۔ ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے بھی اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ اب اصحاب صفہ پھر پریشان ہو گئے اور آ کر عرض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو امیر لوگ بھی شروع ہو گئے ہیں، اب ہماری نیکیاں تو پھر کم ہو جائیں گی۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، میں ان کی نیکیاں تو روک نہیں سکتا، لیکن اللہ رب العزت تمہاری اس جستجو، تمہاری اس کوشش کو اتنا بڑھا چڑھا کر آپ کے اعمال نامے میں ڈال دیں گے کہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگی۔ جستجو کرنی چاہیے، ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے، اسی لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان تو گھاٹے میں ہے۔
اب اس گھاٹے سے بچنے کا طریقہ 4 طریقے بتائے، 4 طریقے نہیں، طریقہ ایک ہی ہے، 4 باتیں بتائی ہیں اللہ رب العزت نے کہ جو شخص اس پر عمل کر لے گا وہ گھاٹے سے نکل جائے گا، وہ اب منافع میں آ جائے گا۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ الا الذین آمنوا، پہلی بات الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ پہلی بات، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یاد رکھیے ایمان لانا صرف اتنا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، وحدہ لا شریک مانتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور برگزیدہ بندہ مانتا ہوں، 4 کتابوں کو مانتا ہوں، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، قرآن کو بھی مانتا ہوں، سارے رسولوں کو مانتا ہوں، ملائکہ کو مانتا ہوں۔ یہ ہے ایمان لانا۔ یعنی یوں سمجھ لیں آپ کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم ایک سیڑھی عبور کر لیتے ہیں۔ سیڑھیاں ہیں 4، بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ سیڑھیاں کتنی ہیں؟ 4۔ پہلی سیڑھی عبور کر لی ہم نے، ایمان لانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یاد رکھیے یہ صرف پہلی سیڑھی ہے۔ جیسے ہم سکول میں جب داخل ہوئے تھے پہلی کلاس میں، تو پہلا سبق جو ہمیں دیا گیا تھا وہ تھا الف بے پے تے ٹے سے، یعنی جو شخص جب تک وہ حروف تہجی نہیں سیکھ لیتا اس وقت تک وہ آگے نہیں چل سکتا، آگے پڑھ ہی نہیں سکتا نا جی، جب تک اس کو ان لفظوں کی پہچان نہ ہو۔ تو ایمان لانا بھی ایسے ہی ہے کہ کامیابی کا یہ پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ جب تک اس پر عمل نہیں کرو گے آگے تم جا ہی نہیں سکتے۔ الا الذین آمنوا، اب یہاں تک تو ہوگی بات، آپ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، میں نے بھی پڑھ لیا، سارے مسلمانوں نے پڑھ لیا، اب پہلا زینہ ہم نے پار کر لیا۔ اب اگر یہ پہلے زینے پہ ہی ہم یہ کہیں کہ ہم خسارے سے نکل گئے، بڑا بیوقوف ہے ہم، کیونکہ ایمان لانے کے ساتھ ایک اور شرط رکھ دی اللہ نے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بھئی ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرو، اچھے عمل کرو۔ اگر اچھے عمل نہیں ہے تیرا ایمان تیرے کسی کام کا نہیں ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اب ذرا سمجھیں نیک عمل کی کیا بات ہے۔ ایمان لے آئے اور اس کے بعد ہے نیک عمل، نیک عمل کرنا ہم نے شروع کر دی ہے، وعمل الصالحات۔ تو ہم گھاٹے سے، خسارے سے اب پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ پہلے اللہ نے خود کہا انسان تو گھاٹے میں ہے، پھر کہا نہیں، جس شخص کے اندر یہ 4 خصوصیات ہوں گی وہ گھاٹے سے نکل گیا۔ ایمان لانا خالی سے خسارے سے ہٹا نہیں، وعامل الصالحات، اب خسارہ گھٹنا شروع ہو گیا، پیچھے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ایک چھوٹا سا عمل کرے گا، میں تیرے جو پچھلے گناہ ہوں گے نا وہ نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یعنی تو جستجو کر، کوشش کر، اچھے عمل کر، اللہ کا دوست بننے کی کوشش کر، قرآن کے قریب آ، اس پر عمل کرنے کی کوشش کر، تو پھر کیا ہوگا؟ کما کہوں ہم اس پر پورے نہیں اتر سکتے، ہماری عبادتیں ٹوٹی پوٹی، عمل ٹوٹے پوٹے، کریں تو صحیح۔ تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک تو تیری اس کوشش کو میں قبول کر لوں گا، وعملوا الصالحات،
پھر تیرے خلوص کو دیکھ کر، تیری نیت کو دیکھ کر، تیرے ارادے کو دیکھ کر میں پھر تیرے گناہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پھر میں تیرے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا۔ وعملوا الصالحات، اب یہ دوسرا زینہ، اور اسی زینے کے اندر ساری کامیابی ہے، اسی زینے کے اندر ساری کامیابی ہے۔ عامل الصالحات نہیں ہے تو باقی تینوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اگلی تیسری بات اللہ رب العزت نے فرمائی، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرو۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے میں جو سمجھاؤں، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی دیکھتے ہیں، اس سے مراد ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تبلیغ کرو، نیکی کا حکم دو، نیکی کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ وتواصوا بالحق، یہ ہے حق، یہ کیا ہے؟ حق، اس کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور لوگوں کو برائی سے روکو۔ یہ کام کب ہوگا؟ جب خود نیکی کرو گے اور خود برائیوں سے بچو گے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس وقت ہوگا۔ میں اگر نماز نہیں پڑھتا تو میں بیٹے کو کہتا ہوں تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو ایک دو دفعہ تو چپ رہے گا، تو پھر ایک دن کہہ دے گا تو چوکھا پڑھ دیں، میری زبان پہ پھر کیا اثر ہوگا؟ جو کام میں نے کئی دفعہ یہ آپ کو مثال دی ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، ایک عورت آئی، اس کے ساتھ چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، اور آ کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا گڑ بڑا کھاتا ہے، اس کو نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بی بی کل آنا۔ بات سمجھنے کی ہے، غور کرنے کی ہے تو بڑی عام سی بات، بی بی کل آنا۔ عورت چپ کر کے باہر چلی گئی اور سوچتی رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی تو نصیحت تھی تو کر دیتے آج ہی، اب مجھے پھر کل بلا لیا۔ کہا کسی کو کچھ نہیں، کیونکہ یہ صحابی کا کام ہوتا ہے، وہ چونکہ چنانچے کی بات نہیں کرتا، وہ اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیتے تھے وہ اس کو قابو کر لیتے تھے، کیڑے نہیں نکالتے تھے باتوں میں سے۔ چلی گئی، اگلے دن پھر آئی اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کل بھی حاضر ہوئی تھی، آج پھر حاضر ہوئی ہوں، اس میرے بیٹے کو نصیحت کیجیے، یہ گڑ بڑا کھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر، بچے کے سر پر دست شفقت پھیرا اور کہا، بیٹا گڑ نہ کھایا کر یا تھوڑا کھایا کر، اور کہا بی بی جاؤ، انشاءاللہ یہ میری بات مان لے گا۔ تھوڑی سی چلی اور پھر واپس آئی، عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات پوچھنی تھی۔ فرمایا، ہاں بولو۔ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات تو اتنی ہی کہنی تھی جو آج آپ نے کہہ دی، یہ کل کہہ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ آپ نے فرمایا، بی بی کل جب تو آئی تھی اس وقت میں گڑ کھا کے فارغ ہوا تھا، جب میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا میں بچے کو کیسے منع کرتا؟ تو آج میں نے گڑ نہیں کھایا ہوا تو میں کم از کم بچے کو جو نصیحت کروں گا اس کا اثر تو ہوگا۔ دوستو، وتواصوا بالحق، اب ذرا سمجھیں اس کو کہ خسارے سے نکلنے کا تیسرا زینہ یا تیسری سیڑھی وہ ہے حق بات کو پہلے سمجھنا اور پھر اس کو آگے تلقین کرنا۔ آج کل تو ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے،
اللہ ماشاء اللہ ہمارے گاؤں کے لوگ تو ویسے جس کو ہاتھ لگاؤ وہ بڑا مفتی اعظم ہے، فتویٰ تو منٹ میں دے دیتے ہیں، بھلے وہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو۔ تنقید کرنا، سوال کرنا بڑا آسان کام ہے۔ چوتھی بات، ٹائم بالکل تھوڑا ہے بلکہ ختم ہو چکا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ چوتھی بات اللہ رب العزت نے فرمائی کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اگر کسی پر مصیبت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، اور اس کے پاس جاؤ، اس کی ڈھارس بندھاؤ، ہمت بندھاؤ۔ جو شخص تکلیف میں ہوتا ہے، جو شخص مصیبت میں ہوتا ہے، یہ اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار جا کر اس کی ڈھارس بندھاتا ہے، یار اللہ کرم کرے گا، آج اگر یہ دن اللہ نے دکھائے ہیں، کل آنے والے جو دن ہیں وہ اللہ رب العزت ممکن ہے اچھے بنا دے، یہ صبر کی تلقین ہے۔ اور ویسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ آگے فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انسان میں تجھے آزماتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیرے اندر کتنا صبر ہے۔ میں کبھی تیرا نوجوان اولاد تجھ سے واپس لے لیتا ہوں، کبھی تیرے مال میں نقصان دے دیتا ہوں، کبھی تجھے بیمار کر دیتا ہوں، کبھی تجھے ایسی پریشانی ڈال دیتا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو صبر کتنا کرتا ہے۔ صبر کرتا ہے یا ہے کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے یا روتا اور چلاتا ہے یا میرے گلے کرتا ہے؟ اور جو صبر کر لیتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ ایک دوسرے کو تلقین کرو صبر کی۔ یہ 4 چیزیں بتائی ہیں اللہ نے کہ ان 4 پر عمل کر لو گے تو گھاٹے سے نکل جاؤ گے، اور اگر ان 4 میں سے کسی ایک پر اگر آپ کی کمزوری آ گئی تو پھر آپ اس گھاٹے میں رہیں گے۔ تو دوستو، ہم دیکھیں قرآن نے تو واضح الفاظ میں کہہ دیا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا قرآن نے۔ اب یہ ہماری کمزوریاں ہیں نا کہ ہم اس سیدھے راستے پہ چلتے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا راستہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لکیر کھینچی، ایسے فرمایا، صحابہ یہ ہے صراط مستقیم، جو سیدھے راستے پہ یہ جو اس کے ادھر چلے گا اور ادھر پہنچ جائے گا، وہ صراط مستقیم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لکیر سے ایسے کوئی ایک لکیر ادھر کھینچ دی، کوئی ادھر کھینچ دی، کوئی ادھر کھینچ دی، کوئی ادھر کھینچ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں۔ اب ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ جب تو سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو آگے ایک اور راستہ نکل رہا ہوتا ہے، سائڈ سے، دوسری سائڈ سے ایک اور راستہ نکل رہا ہوتا ہے، یہ شیطانی راستہ ہوتا ہے۔ شیطان تجھے پکڑ کر گھسیٹ کر ادھر لے آنا چاہتا ہے۔ اب یہ تیری ہمت ہوگی کہ تو اس سے بچ کر اگر سیدھی لائن پہ، سیدھے راستے پہ چل جائے گا تو صراط مستقیم ہے۔ تو دوستو، رمضان گزر گیا، میں نے عیدگاہ کے اندر بھی یہی بات عرض کی تھی، اپنا جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں۔ اگر آپ اپنا محاسبہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ان 4 چیزوں پر آپ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ نے محاسبہ اپنا نہ کیا تو پھر دوستو گھاٹے کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ پھر اس گھاٹے سے، بلکہ میں کہوں گا اس گھاٹی سے نکلنے سے
نکلنے کا ہمیں کوئی پھر راستہ نہیں ہے۔ دوستو آؤ ذرا قرآن کی طرف آؤ۔ یقین کیجئے میں بھی بڑا نکما آدمی، بڑی زندگی برباد کی میں نے۔ اب کچھ دن سے، کچھ عرصے سے میں ذرا قرآن کی طرف، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یقین جانیے ایک رکوع، 2 آیتیں، 4 آیتیں بڑی مشکل سے اس کو سمجھنے کی میں کوشش کرتا ہوں، اور میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ہم نے تو زندگیاں برباد کر دی اپنی، قرآن کو تو سمجھے ہی نہیں ہم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورا قرآن نہ اترتا، صرف ایک سورۃ العصر اتر جاتی، انسانیت کی کامیابی کے لیے یہی کافی تھی۔ پورے اسلام کا، پورے دین کا نچوڑ اسی کے اندر آ گیا ہے۔ اب میں پھر ایک دفعہ ترجمہ کرتا ہوں اس آیت کا، اور پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ رب العزت قسم اٹھا رہے ہیں، قسم ہے مجھے زمانے کی، دوسری روایت ہے قسم ہے مجھے عصر کے وقت کی۔ علماء مفسرین کرام لکھتے ہیں عصر کی قسم اللہ نے اس لیے کھائی، عصر کا وقت بڑا عجیب ہے، دن ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے، ہر آدمی کو جلدی ہوتی ہے، سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اپنے معمولات کو وہ کلوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور یہ وقت بڑا اہم ترین وقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر عصر کی نماز ترک کرتا ہے وہ مومنوں میں سے نہیں ہے۔ اتنی بڑی اہمیت ہے سورہ عصر کی نماز، تو اس وقت کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ الا مگر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں اس گھاٹے سے وہ آدمی بچ سکتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وتواصوا بالحق، حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرے۔ تلقین اس وقت ہوگی جب پہلے حق کو سمجھے پھر اس کی تلقین کرے۔ وتواصوا بالصبر، صبر کا بھی یہی بات ہے کہ پہلے خود صبر کرے، اور پھر اگر کوئی دوست بھائی صبر میں کوئی تھوڑی سی کمی اس کو آ رہی ہے تو اس کی ہمت بنائے، تلقین کرے، میاں صبر کر، میاں صبر کر، اللہ اس کا دیکھیں صبر کر۔ حضرت ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، ان کے خامند ابو سلمہ، ان دونوں کی آپس میں بڑی محبت تھی۔ ابو سلمہ اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت ام سلمہ بڑی روتی تھی، خامند کی جدائی میں بڑی روتی تھی۔ صحابہ نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ ام سلمہ بڑی روتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو کہو کہ اللہ صبر کرے اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ جو پریشانی تو نے مجھے دی ہے اس کا ایک نعم البدل کوئی اچھا مجھے عطا فرما۔ یہ ہمیں بھی سبق ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ سے دعا کیا مانگنی؟ اللہ یہ پریشانی آ گئی، میں تیری رضا پہ راضی، اللہ اس کا مجھے کوئی اچھا نعم البدل عطا فرما۔ ام سلمہ کہتی ہیں جب مجھے یہ پیغام پہنچا تو میں سوچنے لگ گئی کہ ابو سلمہ جیسا خامند مجھے کہاں ملے گا، اس سے اچھا خامند مجھے کہاں ملے گا؟ مجھے تو کوئی یہاں کوئی اچھا آدمی نظر ہی نہیں آتا جو ابو سلمہ جیسا ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا دعا مانگنا شروع کر دی۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا ام سلمہ کے۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے کہ ام سلمہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ رب العزت کی مرضی ہوتی تھی تو وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کا پیغام بھیجا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے واہ میرا مالک، میں تو سوچ رہی تھی ابو سلمہ سے بڑا کوئی اچھا انسان اور کون سا ہو سکتا ہے، میں دعا تو مانگتی رہی
پر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا امام الانبیاء. کہاں ابو سلمہ، کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وتواصوا بالصبر. دوستو صبر بڑی چیز ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.